بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مباشرت، جنسی ملاپ یا ہم بستری۔ تو ناظرین، آج جس عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اس کی جانکاری ہر نوبیاہتا جوڑے کے لیے ضروری ہے، اور وہ لوگ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور وہ بالغ ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ معلومات بہت اہم ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کے آداب سے آگاہ نہیں ہیں، وہ اپنی زندگیوں کو ضائع کر لیتے ہیں اور قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے پیسہ کمانے کے لیے اس عنوان پر ایسا لٹریچر شائع کیا ہے جس نے نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار کر دیا ہے۔ ناظرین، بے لگام میڈیا نے بلا ضرورت جنسی جذبات کو تفریح کے نام پر بھڑکا دیا ہے۔ وہ نوجوان جو ہماری قوت بازو ہیں، انہیں اس پر لگا دیا ہے۔ نوجوان رات بھر فحش پروگرامات دیکھتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ ہر گھر میں جمود طاری ہے، ہمیں کوئی سنے یا نہ سنے، ہم نے اپنا فرض منصبی پورا کرنا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے نوجوانوں کی اصلاح کرنا ہے، ہم انسانی جذبوں کو عریاں کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم حفظان صحت کے لیے صحیح اور صالحہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مباشرت یا ہم بستری ایک ایسا فعل ہے جسے ہر مرد اور عورت اس کے وقت پر انجام دیتا ہے، لیکن اخلاقی اور مذہبی قدروں کو ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، مباشرت میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ مباشرت سے پہلے اپنی بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل آمادہ کریں۔ آمادگی کا طریقہ کار آپ کی بیوی ہی بہتر بتا سکتی ہے۔ جماع کے لیے مرد کے جذبات اور طبیعت میں تیزی ہو اور انتشار میں ذرا دیر نہ لگے۔ جماع کے بعد روح میں فرحت، بدن میں چستی اور ہلکا پن محسوس ہو، دماغ میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تھوڑی دیر بعد ہی اعضائے تناسل اپنے اعتدال پر آ جائے، اختتام میں انتہائی لذت اور خوشی حاصل ہو۔ اور ناظرین، مباشرت میں جو احتیاطیں ہیں وہ لازمی ہیں۔ تو ناظرین، مباشرت میں جو احتیاط کرنی چاہیے وہ سن لیں۔ خالی پیٹ مباشرت نہ کی جائے، اس سے ذوف پیدا ہوتا ہے، اور پیٹ پروری کے بعد مباشرت کرنے سے خوفناک امراض پیدا ہوتے ہیں، یعنی کھانا کھا لینے کے فوراً بعد مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ حالت مرض میں مباشرت کرنے سے مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ غم و غصہ اور حالت خوف میں مباشرت کرنے سے ضعف قلب اور اچانک موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ بغیر کسی بیرونی تحریک سے جب تک شہوت کا غلبہ نہ ہو، مباشرت نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کی مرضی اور خوشی کے بغیر مباشرت کرنا ظلم ہے اور دونوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایام رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس میں مباشرت کرنا 3 جانوں کا خطرہ ہے۔ اول، دودھ پیتے بچے کی جان کا، دوسرے نمبر پر ماں کی صحت کا، اور تیسرے نمبر پر پیٹ میں دوسرے حمل کا۔ مباشرت سے عورت کا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا دودھ پینے سے بچے کے معدے میں شدید سوزش ہو جاتی ہے، جس سے قے، اسہال اور پیچس شروع ہو جاتے ہیں، جس کا علاج مشکل ہے۔ دوسرا حمل ہو جائے تو بچے کے لیے ماں کا دودھ زہر بن جاتا ہے۔ پیتا ہے تو جان کو خطرہ ہے، چھوڑتا ہے تو ساری زندگی کمزور رہے گا۔ بڑھیا، بدصورت اور بد کردار عورتوں سے مباشرت کرنا جنون کے مرض میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمیشہ کنواری لڑکی سے جماع کرنا اعضائے رئیسہ
کے ذوف کا سبب بنتا ہے۔ بغیر اندرونی و فطری تحریک کے خود عورتوں کے پاس جا کر شہوت پیدا کرنا اور کثرت جمع کرنا سخت نقصان دہ اور خطرناک ہے۔ اس سے ذیابیطس، شوگر، فالج اور ریشہ تشنج جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے مباشرت نہیں کرنی چاہیے، یا جن کو آپ کہہ لیں ناقابل مباشرت عورتیں۔ جن عورتوں سے مباشرت کرنا ضرر رساں ہے ان میں بوڑھی عورتیں، نابالغ بچیاں، حائضہ عورت، بدصورت، بیمار، فاحشہ اور بدکار عورت، حاملہ عورت، ایسی عورتیں جو ایک عرصہ تک مباشرت کے عمل سے نہ گزری ہوں، ایسی مطلقہ جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں، اور بیوہ عورتیں جو اپنے ساتھ خاوند سے محبت کرتی ہوں، ایسی بیوہ عورتیں جو اپنے سابقہ خاوند سے محبت کرتی ہوں، ایسی عورتوں کے ساتھ بھی مباشرت نہیں کرنا چاہیے۔ جو مالدار ہوں اور اپنے خاوند کو کم تر سمجھتی ہوں، ایسی عورتوں کے ساتھ بھی مباشرت نہیں کرنا چاہیے۔ جو اپنے خاوند کو دیکھ کر بیمار ہو جاتی ہوں یا بیماری کی بناوٹ کرتی ہوں، ایسی عورتیں جو پیدائشی طور پر بانجھ ہوں، ان سے مباشرت بھی ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے۔ جو لوگ ہماری ان راہ پر عمل کریں گے ان کی جوانی بھی قائم رہے گی، طویل عمر پائیں گے، انہیں کسی دوا یا طبیب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر ہماری کوئی بات آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اور ناظرین، اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ ناظرین، یہ جو ہم معلومات آپ لوگوں کو فراہم کرتے ہیں یہ انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ اس کا ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ تعلق ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں بھی سپورٹ ملے اور ہم ایسے نالج، ایسا ٹاپک آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ خدا حافظ۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ یرکان کا علاج فی سبیل اللہ فری کرتے ہیں۔ یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ ہم بلا تفریق خدمت کرتے ہیں۔ اس مرض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ ضرورت مند حضرات ہم سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر 0334 060 4110۔